بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں تم دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائیں تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تمہارے منہ سے نکلی ایک گالی تمہارے قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تو تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ جب گناہ کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد تم اسے زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔
ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ صبر کی کرواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو، وہ برے وقت میں کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی خدا سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہو اسے دوست بناؤ، کیونکہ سہل شخص کو دوست بنانا اللہ کو دوست بنانا ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔